اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وانت خیر الوارثین صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت محمد۔ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک اے ذکر خیر دے صدقے نال تمام حضرات دیاں دلی دعاواں قبول اور منظور فرمائے۔ سید نظیم ثقلین صاحب، انہاں دے والدین سید عابد علی شاہ صاحب، سیدہ غلام کبرا اور تمام مرحومین جنہاں واسطے سال ثواب دی مجلس دا اہتمام کیتا گیا ہے، خالق انہاں دے درجات وچ بلندی عطا فرمائے۔ 20 جنوری نو بعد از مغربین قصر شبیر مدینہ سیدہ اتھے ہی میرا خیال جی 20 جنوری نو انشاءاللہ میں حاضر ہوں گا جی انشاءاللہ تعالی۔ صلوات ایک مرتبہ برکت واسطے سارے حضرات صلی اللہ علیہ۔ میرے محترم سامعین، جیسا کہ تمام عزیزاں تے علم ہے کہ ایام سیدہ جا رہے ہیں اور اس ماہ وچ بی بی پاک دی آمد بھی ہے اور بی بی پاک دی شہادت بھی ہے، تو پوری دنیا دے شیعہ مسلمان بارگاہ بطول وچ اپنا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ میرے محترم سامعین، حضرت سیدہ صرف نبی دی بیٹی نہیں، دین دی ضرورت کا نام ہے بطول۔ سرکار سیدہ سلام اللہ علیہ دا او مقام جڑا اللہ نے بنایا اور پیغمبر نے بیان فرمایا، بعد ازاں رسالت مآب لوگوں نے جناب سیدہ دے اس مقام اور مرتبے دا لحاظ نہیں کیتا۔ لوگاں سمجھا نبی دی بیٹی ہے، امیر المومنین دی زوجہ نے، حسنین شریفین دی مادر گرامی نے۔ قرآن کل بھی ہوئی سی قبلہ، قرآن اج بھی ہوئی ہے۔ جڑیاں گلاں قرآن نے واضح کیتیاں اس دور وچ بھی جنہ بندیاں انہوں اگرور کیتا ہے وہ اج بھی اس طرح ہی کر رہے ہیں۔ میں عرض کیتی ہے کہ دین دی اہم ضرورت دا نام بطول ہے۔ خاندانی اعتبار نال بھی بی بی دا تعارف کمال ہے۔ کمال باپ دی بیٹی نے، کمال شوہر دی زوجہ نے، کمال بیٹیاں دی والدہ محترمہ نے، کوئی شک نہیں۔ لیکن جڑی حیثیت بی بی دی قرآن چے میں کوشش کرنا انہوں بیان کیتا جائے اس مجلس پاک۔ میرے محترم سامعین، قرآن پاک وچ اللہ وحدہ لا شریک نے پچھلے نبیاں دے کچھ واقعات رکھے نے۔ سارے نبیاں دے سارے واقعات قرآن چ کوئی نہیں۔ کچھ انبیاء دے کچھ واقعات قرآن چ موجود نے، ایسے واقعات جڑے امت مصطفیٰ دے واسطے ہدایت دا سبب بننے سن، وہ اللہ نے قرآن چ رکھے۔ ہدایت واسطے اللہ قرآن بھیجیا ہے۔ یہ دے ہر واقعے وچ ہدایت ہے، ہر آیت وچ ہدایت ہے، ہر سورہ مبارکہ وچ ہدایت ہے۔ ویسے تلاوت کیتی جائے گی قاری بن کے ثواب ہوئے گا، حفظ کیتا جائے گا حافظ بنیا جائے گا ثواب ہوئے گا، لیکن یہ صرف ثواب واسطے نہیں، ہدایت واسطے نازل ہے، ہدایت واسطے۔ میں ایک واقعے وال اشارہ کر رہا ہوں اور سورہ مبارکہ انبیاء دی میں آیت مجیدہ جناب دے سامنے پڑھی ہے، جناب سیدہ دی عظمت بیان کرنے واسطے، اور یہ نالی میں اختتام کر دیں گا۔ خالق کائنات فرماندے ہیں اس نادى ربہ ربی لا تذرنی فردا، حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کی، آواز دی، ربی لا تذرنی فردا، اے میرے رب مجھے تنہا نہ چھوڑنا، اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑنا۔ نبی اپنے ذات نو کلا سمجھ رہا ہے، نبی اپنے آپ نو اکیلا سمجھ رہا ہے اور اللہ کے التجا کر رہا ہے، ربی لا تذرنی فردا، اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑنا۔ یہ جڑی گل میں اتھے مدینہ سیدہ چ کر رہا ہوں، پہلی بار یہ اصل مدینہ چ ہوئی سی۔ جنہ بیان کی تھی وہ زبان ہوئے جنہوں چوسن والا بولے تو نہج البلاغہ بن دی۔ سرکار دو عالم نے یہ بیان کی تھی
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سنی کی اثر ہویا سی ادوں کی اثر ہوئے گا اج میں تے اج پڑھ رہا سرکار نے ادوں پڑھیا کی یہی گل ربی لا تذرنی فردن اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑنا زکریا کہہ رہے کیوں وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ تو ہی وارثوں میں سے سب سے بہتر وارث ہے تو ہی وارثوں میں سے خیر الوارثین تو وارثوں میں سے سب سے بہتر وارث ہے میرے محترم سامعین ہن میں بچیاں واسطے گل کھول دیاں حضرت زکریا علیہ السلام دی اولاد کوئی نہیں سی حضرت زکریا بہت ضعیف ہو چکے سن حضرت زکریا دنیا چھڈن والے سن ضعیفی بھی سی اور اولاد بھی نہیں سی تے اللہ دی بارگاہ چ التجا پہ کر دے سن کہ انت خیر الوارثین تو وارثوں میں سے سب سے بہتر وارث ہے لیکن مہربانی فرما مجھے تنہا نہ چھوڑ مجھے وارث عطا کر نبی کہہ رہے ہیں کہ مجھے وارث عطا کر اللہ کو نبی وارث منگ رہے ہیں اپنے مذہب تے ہر بندے نو ناز ہے اور وہ سمجھدا ہے کہ میں ٹھیک مذہب تے میرا دل کرتا ہے ہر عالم دے بوئے کہ قرآن لے جاتے انہوں پوچھاں یہ جو نبی اللہ سے وارث مانگ رہا ہے اگر نبیوں کا وارث ہی کوئی نہیں ہوتا تو مانگ کیوں رہا مولا تو انہوں جزائے خیر عطا فرمائے اگر انبیاء دا وارث ہی کوئی نہیں ہوتا پہلا تو ورثہ ہی کوئی نہیں ہوتا مشہور گل ہے کہ نبیوں دا ورثہ ہی کوئی نہیں یہ گل ٹھیک ہے ورثے واسطے وارث منگیا جاتا ہے کہ میرا ورثہ خراب نہ ہو جائے اللہ دا نبی کہہ رہا ہے کہ میں نے کلیا نہ چھڑی میں نے کوئی وارث عطا کر قرآن پورا پڑھیا پہ ہے جے انہیں وارث طلب کیتا ہے اگر نبیاں دا وارث کوئی نہیں ہوتا تو فوراً اللہ دی بارگاہ چو آواز ہونی چاہیے سی جبریل آ جانا چاہیے سی اور اپنے پیغمبر نو اللہ کیا ہوئے کہ تہاڈا تے وارث ہی کوئی نہیں ہوتا جدوں تہاڈا ورثہ ہی کوئی نہیں ہوتا تو وارث کی کرنا کدھر اللہ فرمایا ہوئے تہاڈا تے ورثہ ہی کوئی نہیں تو وارث کیوں پہ منگنا ہے جے دووے گلا کوئی نہیں تو پھر طے ہو گیا نبیاں دے وارث ہوندے نے نبی نے وارث منگیا ہے اللہ نے وارث دیتا ہے یہ دی میں تفسیر سورہ مبارکہ مریم چو پڑھ دینا سورہ مبارکہ مریم چ سارا قصہ موجود ہے یہ میں سورہ انبیاء چو پڑھی آج خالق کائنات نے فرمایا نادى ربہ نداء خفیہ اس نے چھپ کے خفیہ اپنے رب کو آواز دی کیا قال ربی انی وہن العظم منی اے میرے رب میری ہڈیاں سست ہو گئی ہیں میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اے زکریا کہہ رہے ہیں اور فرماتے ہیں واشتعال الراس شیبا اور سر میں بڑھاپے کا شعلہ مار دیا ہے بال سفید ہو گئے ہیں بالوں میں سفیدی ہے ہڈیاں کمزور ہیں اگلی آیت فرمایا وکانتی امراتی آکرن بیوی میری بھانج ہے اس حالت میں ہے کہ بچے کی امید نہیں کی جا سکتی میرا سر سفید ہے میری ہڈیاں کمزور نے بیوی ضعیف ہے ضعیفہ نہیں بھانج ہے اللہ فرمایا گھبرایا کیوں ہے فرماتے ہیں میں گھبرانا کیوں ہے پھر فرماتے ہیں میرے رب وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا کمزوری اپنی طرف مگر جس کا تیرے جیسا رب ہو وہ بد نصیب تو نہیں ہوتا جس کا تیرے جیسا رب موجود ہو وہ بد نصیب نہیں ہوتا میں بد نصیب نہیں کیونکہ تو میرا رب ہے اللہ پاک نے فرمایا پھر تو پریشان کیوں ہے گھبرایا کیوں ہے یہ ویچی آج دی مجلس ہے جی اینو سماعت فرما لینا جڑی گل تو خوف ہی او دس ڈر ہی کوئی کہنے لگے ڈر ہے وہ ڈر دس وہ جڑا ڈر انہیں خفیہ دسیا ہے وہ نبی نے اچھی دسیا جڑا زکریا نے ڈر اندر وڑ کے دسیا سی وہ میرے نبی نے صحابہ چ اچھی دسیا میں نے اچھی پہ دسنا نبی دے اندر دا ڈر قرآن چ موجود ہے پتہ نہیں یا تو بندے دو دو ورکے کٹھے تھول جاندے نے جتھے مفاد تے صد پیندی ہوئے بندے قرآن بھی چھڑ جاندے میرے عزیزو اندر وڑ کے گل کیتی ہے زکریا نے اچھی بیان کیتی ہے مصطفیٰ نے ادو چھپان دی ضرورت سی نبی دے دورے چھپان دی ضرورت نہیں سی اللہ پاک نے آکھیا دس نہ بندیاں نو صحابہ دے وچ کھلو کے نبی نے او دے اندر والی گل دسی کی فرماندن مینوں نہ موت دا ڈر ہے میں ہادی ہاں میں رہنما ہاں
میں موت تو ڈرن لگا تو میں نے تو ہادی کیوں بنایا؟ میں نبی ہاں، میں پیغمبر ہاں، موت تو میں نے ڈر کوئی نہیں، تیری رضا نال آیا تے تیری رضا نال واپس جانا ہے۔ خوف کیا، وہ خوف صدات عظام سننا۔ فرماندے و انی خفت الموالیہ من ورائی، ترجمہ او کرن لگا جڑا شاہ رفیع الدین نے کیتا ہے، شیعہ عالم دا ترجمہ نہیں، تفسیر بھی نہیں۔ وہ فرماندے و انی خفت الموالیہ من ورائی، اے ترجمہ ہویا ہوایا۔ وہ فرماندے میں ڈر رہا ہوں، موت سے نہیں، ڈر رہا ہوں اپنے ان وارثوں سے جو میرے بعد میری جگہ پہ آنا چاہتے۔ سبحان اللہ۔ میں پھر عرض کرتا ہے، مجھے ڈر ہے اپنے ان وارثوں کا جو میری بعد میری جگہ پہ آنا چاہتے ہیں، آنا چاہتے ہیں، بیٹھنا چاہتے ہیں، میری جگہ لینا چاہتے ہیں۔ مجھے ان اپنے وارثوں سے ڈر ہے۔ یہ وارثاں تو ڈرید ہے کہ وارثاں دی خیر دی دعا کری دی، وارثاں دی تے خیر دی دعا کری دی۔ نبی پہ آندہ میں نے وارثاں کو ڈر پہ آندہ ہے۔ ایک ایسے وارث نے جدے تو بندہ ڈر رہا ہے، وہ میں ایک مثال عرض کر دینا۔ جیڑا بچہ لائق ہوئے نا کسے باپ دا، وہ نہیں ڈردا، وہ آندہ کوئی روڑا ہی نہیں، بچہ ہے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جدہ بچہ آوارہ ہوئے وہ ڈردا ہے کہ میرے تو بعد اے میرے ورثے دا کی بنے گا۔ پتہ نہیں یہ بندے کون سن جنہ تو زکریہ پہ ڈرد ہے، آندہ مجھے وارثوں کا ڈر ہے۔ اللہ فرمایا میں علی کل شیء قدیر ہوں، میں ہر شے تے قادر ہوں۔ تو منہ چو ایک واری گل کڈ، تیرے وال کالے کر دیا، ہڈیاں مضبوط کر دیا، بیوی نو جوانی دے دیا، تینوں شباب دے دیا۔ میں کڑی دعائی بھیجنی ہے کن دفاعیہ کون، میں آکھنا ہو جا تے ہو جانے، گل کر لو جی۔ جڑی شے منگی ہے نبی نے، او میرا اج دا موضوع ہے۔ نبی زکریہ نے اپنے رب اگے التجا کی تھی، نہ بیوی دی جوانی چاہنا، نہ اپنا شباب چاہنا، نہ ہڈیاں مضبوط چاہنا۔ ایک مہربانی کر، میں نے اپنی فکر تو نہیں نا، میں نے تو پچھلے فکر ہے نا کہ میرے بعد کی بنے گا۔ فرماتے ہیں منگ کی منگنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرماتے ہیں فَحَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، مجھے اپنی طرف سے ایک ولی عطا کر۔ سبحان اللہ، مجھے اپنی طرف سے ایک، شکریہ، مجھے اپنی طرف سے ایک ولی عطا کر۔ ہن ویسے پتہ بچیاں نو بھی لگ گیا ہے کہ بیٹا پہ منگدا ہے، بیوی دے بھانج ہون دی شکایت کردا ہے، اپنی ضعیفی دی شکایت کردا ہے، منگدا تے بیٹا ہی ہے نا پہ۔ کمال ہے وے، منگدا پہ بیٹا ہے، آندا پہ ولی۔ منگ بیٹا رہا ہے تے آخر ہے میں نو ولی عطا کر۔ دعا کرو ایک صدات عظام، تسی تے میں آمین آنا یا میں آنا تے تسی آمین کہہ دیو۔ دعا کرو اللہ جے بیٹا دے وے تے نرا بیٹا نہ دے وے، وہ ولی بھی ہوئے۔ آوارہ گرد بیٹے ولی نہیں ہوندے، ولی ذمہ دار کو کہتے ہیں، ولی با اختیار کو کہتے ہیں، ولی قبلہ وارث کو کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں فَحَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، مجھے اپنی طرف سے ایک ولی عطا کر۔ ولی مانگ رہا ہے، منگدہ پہ بیٹا ہے، آندہ پہ ولی ہے۔ جڑی منو تقریر ہوندی ہے وہ اے ہوندی ہے ادھتے کہ مانگ بیٹا رہا ہے، کہ ولی رہا ہے۔ اس کا مطلب طے ہو گیا، جب نبوت اپنے پیچھے خطرہ محسوس کرے تو ولایت کو مانگتی۔ مولا تو انو جزائے خیر۔ جب نبوت، مہربانی کی بلا، جب نبوت اپنے پیچھے خطرہ محسوس کرتی ہے کہ میرا نظام کیا کیا بنے گا، میرے اسلام کا کیا بنے گا، میرے قانون کا کیا بنے گا، میرا آئین کہیں بگڑ نہ جائے، تو پھر نبوت ولایت کو مانگتی ہے۔ لوکاں دے ڈنگر مار چھڑنے والا ولی نہیں ہوندا، تویز لکھنے والے ولی نہیں ہوندے۔ سار اٹھاؤ میرے نال، ولایت کسے کہتے ہیں؟ ایک کو جملے چرز کر دینا، بیگانے کو نہیں، سارے اپنے بیٹھے ہو نہیں۔ الحمدللہ زیادہ تعداد اہل تشیع ہے، کھلے دل نہ کہہ رہے ہیں۔ ولایت کا ایک ہی ترجمہ ہے، نظام نبوت کے تحفظ کو ولایت کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، نظام نبوت کے تحفظ کو ولایت کہتے ہیں۔ ولایت ایسے شعبے کو کہتے ہیں جو نبوت اور رسالت کا تحفظ کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے
کہ حضرت علی غدیر سے سونے کا تاج پہن کے نہیں نکلے، چاندی کا تاج پہن کے نہیں نکلے، ولایت کا تاج پہن کے نکلے ہیں۔ وہ ولایت کیا ہے؟ پورے دین کی ذمہ داری علی کے ہاتھ میں آ گئی۔ نبی نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا، جس کا میں ولی اس کا یہ علی ولی۔ ولایت علی قبلہ کتنی وزنی چیز ہے، میں تے بیان کر سکنا لفظاں دی شکل ہے۔ ولایت حضرت علی اتنی معتبر چیز ہے توحید کی نظر میں، جس کے آنے کے بعد اللہ نہ کسی نبی کی ضرورت محسوس کرتا ہے، نہ کسی رسول کی ضرورت محسوس کرتا ہے۔ خدا کی قسم، نبوت بھی ختم کر کے، رسالت بھی ختم کر کے، قیامت تک نظام مصطفیٰ کے تحفظ کو ولایت علی کہتے ہیں۔ حضرت علی ذمہ داری لے کے نکلے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت زکریا کہہ رہے تھے اے میرے رب فہب لی من لدنک ولیا، مجھے اپنی طرف سے ایک ولی عطا کر۔ ہن ترجمہ سنو کہ او دے وچ سارا لطف ہے۔ اللہ فرمایا کی کرنا ہی ولی، کی کرنا ہی بیٹا، اے قرآن ہے، فرماندے نے یاری سنی، وہ میرا وارث بنے، وہ میرا وارث بنے، وَيَارِثُ مِنْ آلِ یعقوب، اور آل یعقوب کا بھی وارث بنے، میرا بھی وارث بنے، آل یعقوب کا بھی وارث بنے۔ جس ترجمے تے توجہ کیتی ہوئے ہن میں پڑھ کے گیا کی ترجمہ کیتا نے۔ لو جی سارا فکرہ ہن کٹھا، تساں کدی تلاوت سنی ہوئے گی تے قاری پہلے ایک آیت پڑھتا ہے، پھر ادھی دوجی پڑھتا ہے، پھر ادھی پھر پڑھتا ہے، پھر چھڈ کے ساری کٹھی پڑھتا ہے۔ ادھی آیت پڑھتا ہے، لمبی آیت ہوندی ہے، پھر ادھی پڑھتا ہے، پھر ادھی پڑھتا ہے، پھر چھڈ کے منڈو رکھ کے ساری پڑھتا ہے۔ سارا ترجمہ ایک باری سنو تو سارا میرا جڑا مقصد سامنے آ جائے۔ فرماتے ہیں میں ڈرتا ہوں اپنے وارثوں سے جو میرے پیچھے ہیں، تو مجھے اپنی طرف سے ولی دے جو میرا وارث بنے۔ یہ کیسی گل ہے؟ وارثوں کا ڈر ہے اور مانگ بھی وارث رہا ہے۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ قبلہ۔ بے ڈر کس کا ہے؟ ڈر کس سے رہا ہے؟ وارثوں سے، اور مانگ کیا رہا ہے؟ وارث۔ کیا بات ہے، وارثوں کا ڈر ہے مجھے وارث دے، ڈر بھی وارثوں کا ہے، مانگ بھی وارث رہا ہے۔ ہن سارے بزرگ سمجھ گئے نے، ذرا نوجوانوں دس لیے کہ وارث کے ڈر سے وارث مانگ رہا ہے، ڈر بھی وارث سے رہا ہے۔ جس سے ڈر رہا ہے وہ کیسا وارث ہے، اور جس کو مانگ رہا ہے وہ کیسا وارث ہے۔ بچیوں دھیان نہ سننا، اصل میں بات یہ ہے کہ وارث دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وارث ہوتے ہیں، ایک ہوتے نہیں بننا چاہتے ہیں۔ شکریہ بھائی، آباد و شاد رہو۔ ایک وہ ہوتے ہیں جو وارث ہوتے ہیں، ایک وہ ہیں جو ہوتے نہیں بننا چاہتے ہیں۔ ڈر ان سے رہا تھا جو بننا چاہتے ہیں، اور یار ڈر ان سے رہا تھا جو بننا چاہتے ہیں، مانگ اسے رہا تھا جو وارث تھا۔ جے اللہ فرمایا ہوئے اوہ نبی کی بیان ہے، توڑا نہ کوئی ورثہ ہوندہ ہے، نہ کوئی توڑا وارث ہوندہ ہے۔ اللہ کی فرمایا، قرآن تے ہوئی ہے، اللہ فرمایا یا زکریا جی انا نبشرکا بغلامی نسمہ یحییٰ، آئے گا تو بعد میں بشارت تو لیتا جا، آئے گا بعد میں خوشخبری تو لیتا جا۔ ہم تجھے ایک بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام ہم نے یحییٰ رکھ دیا ہے۔ ابھی آیا نہیں، آیا نہیں، نام ہم نے یحییٰ رکھ دیا ہے۔ اور کمال یہ ہے لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اس سے پہلے کسی کا یہ نام نہیں ہوگا، اس سے پہلے کسی کا نام یحییٰ نہیں ہوگا، کیونکہ بنایا بھی ہم نے ہے، رکھا بھی ہم نے ہے، بھیج بھی ہم رہے ہیں۔ تو نبی کے وارث کی ایک یہ بھی نشانی ہوئی کہ اس کا نام اللہ رکھتا ہے، اور اس سے پہلے اس نام کا بندہ نہیں ہوتا۔
نبی کے وارث کا نام اللہ رکھتا ہے، اس سے پہلے اس نام کا کوئی بندہ نہیں ہوتا۔ اساں بوٹی پی کے علی تے علی دیا پترا نو وارث رسول نہیں منیا، اوے نا ہی اللہ رکھتا ہے، آؤں دے بعد جنے نام پہلے رکھتا ہے، اس نا دا کوئی اور بندہ پہلے ہوندہ ہی نہیں۔ یا تو میں نو آخ جنہاں نو تو وارث بنے ہیں انہاں دے نا دے بندے پہلا میں بخانا تے یا پھر تو علی تو پہلے علی بخا، حسن تو پہلے حسن بخا، حسین تو پہلے حسین۔ خیر وجہ جی شکریہ، مولا تو انہوں جزائے خیر عطا فرما۔ میں اس کا مہربانی جناب مجلس ہو گئی ہے جی، میرا مقصد پورا ہو گیا، تو اڈا میں نو پتہ نہیں یہ وارث منگیا کنے؟ نبی نے دیتا کنے؟ اللہ نے۔ یہ دا مطلب ہے نبی دا منگنا تے اللہ دا وارث دینا، منگیا زکریا علیہ السلام نے، دیتا اللہ وعدہ اولا شریک نے، تے وارث دا نا یحییٰ علیہ السلام ہے، جنہیں وارث منگیا ہے وہ بھی علیہ السلام ہے، تے جڑا اللہ نے انہوں وارث دیتا ہے وہ بھی علیہ السلام ہے۔ واہ بھائی واہ، جڑا وارث پہ منگتا ہے وہ بھی علیہ السلام، تے جڑا وارث ہے وہ بھی علیہ السلام۔ شاہباش بھائی تیرے جمن دے علیہ السلام دا وارث علیہ السلام ہوندہ ہے تے صلی اللہ دا وارث رضی اللہ ہو جانا سی۔ واہ بھائی واہ، کیا بات ہے بھائی تیرے انصاف دی، کیا بات۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار دا وارث جی خیر ہوئے جی مہربانی قبلہ، جڑا وارث منگ رہا ہے وہ زکریہ علیہ السلام تے جڑا وارث آ رہا ہے وہ یحییٰ علیہ السلام۔ خدا دی قسم اگر علیہ السلام کا وارث علیہ السلام ہوتا ہے تو پھر صلی اللہ کا وارث صلی اللہ ہوتا ہے۔ کافر آگ مشرک آگ جو تیرا دل کرتا ہے آگ، تو تے اطمینان نال ساؤں انجھے کہ میں دساں قرآن تے ساڈا ہاتھ ہے، ہم نے صلی اللہ کا وارث صلی اللہ کو مانا، علیہ السلام کا وارث علیہ السلام کو مانا۔ چونکہ محمد پہ درود ہے ہم وارث بھی رسول کا اسے سمجھتے ہیں جس پر اللہ درود پڑھے، نبی بھی صاحب درود، اس کا وارث بھی صاحب درود۔ واہر مذہب تشیع سلام پیش کرنا اس اصول دے مذہب نو جنہاں وچ درود واڑے دا وارث درود واڑا ہوتا ہے، جی میں نبی تے صدقہ حرام ہے وارث ہوئے جدے تے صدقہ حرام۔ کی سمجھتے نے بندے مذاق ہے؟ نبی تے بھی درود، مہربانی اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ اساں وارث رسول جدو منے آل محمد رو منے، میں پھر کہہ رہا جدو منے آل محمد رو منے، آل محمد رو ایسا منے تے مطمئن نہ مطمئن نہ، بندے کوئی نہیں مطمئن، بندے سانو کافر آہ کے بھی مطمئن نہیں، مشرک آہ کے آپ بھی مطمئن نہیں۔ ہون 6ویں 7ویں 8ویں چھ ایک درود پایا نے اللہم صلی اللہ محمد و آلہ و صحابہ وسلم، بحث چل دی ہے بھی نظریاتی کونسل، شکریہ اسلامی نظریاتی کونسل چ بحث چل دی ہے بھی ساڑھے علماء نے ایک گل کیتی ہے بھی خدا را کی کر دے ہو۔ ایک مولوی کہنے لگا سانو پتا سی تو انہوں تکلیف ہونی ہے، ہو سکے سانو نہیں سی پتا تو تکلیف دینی ہے۔ ہو سکیا سانو پتا سی تو انہوں تکلیف ہونی ہے، ہو سکے سانو نہیں سی پتا تو یہ تکلیف دینی ہے۔ انہاں کہا میں پہلے ہی آکھیا سی اپنے بندیاں نو جدوں اسا آل ہی دے نال صحابہ ہی آکھیا نا انہاں نو تکلیف ہونی جی تے تانوں ہوئی، تانوں صحابہ کی آندے نے آل ہی و صحابہ ہی آکھیے۔ پھر ساڈے عالم نے جڑی میرے نال گل کیتی انہاں آکھیا کہ وہ اکثریت کی وجہ سے آگے چلتے ہیں، دلیل کی وجہ سے نہیں، چونکہ وہاں اکثریت ہوتی ہے تو اکثریت کے سامنے تو تمہیں پتہ ہے اکثریت ہوئے تو بل پاس ہو ہی جاندے،
ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ? ਰਾਤੀ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਫੇਰ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਕਸਰੀਅਤ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਘਟ ਗਏ ਤੇ ਜਾਓ ਘਰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਓ ਇੱਕ ਵੀ ਘਟ ਜਾਏ ਤੇ ਬਿੱਲ ਤੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰੀਆਤੀ ਕਾਉਂਸਲ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ 2 ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 6 ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਆਲਮ ਨੇ ਵੈਸੇ ਸੰਗ ਦੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਮਿਲ ਦਿੱਤੀਆਂ गल करके। उस आख्या निसाब की किताबों में दीनी दरूद रखो, मसल की दरूद ना रखो। मेहरबानी जी, पढ़े लिखे बंदे बैठे हो। निसाब की किताबों में दीनी दरूद रखो, मसल की दरूद ना रखो। एक मौलवी साहब कहने लगे अच्छा जी ये आले ही व सुहाबे ही मसल की दरूद है। उसने कहा जी तुहाडा मसलक है, तुसी अपने मसलक वाले नूं आखो वो पढ़ लैण कर, निसाब ते दीनी रखो। आए हाय एडा मोतबर जवाब। उस आख्या दीनी दरूद आप किसे कहते हैं? फरमान लगे जो नमाज में पढ़ा जाता है। सुभान अल्लाह, मेहरबानी। वो क्या है? दरूद इब्राहिमी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन या वाला अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आले इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। हो सके निसाब दरूद इब्राहिमी लिखो। वो किदे ते आएगा? हो सके वो या इब्राहिम दी आल ते आएगा या मुहम्मद दी आल ते आएगा। अगों दरूद नूं दस्सण दी लोड़ नहीं, इब्राहिम दी आल किथे किथे वे, मुहम्मद दी आल किथे किथे, आप ही चला जाएगा, आप ही चला जाएगा। मैं जरा लुत्फ लिया वो वखरा है। मैं उलमा के सामने गल की है, मैं कई मजलिसां अगे भी कर चुका। मैं क्या एक स्वाद आया, मैं वो की मैं क्या तुहानू पता नहीं? उलमा नूं मैं क्या तुहानू पता नहीं भी असल चो बंदे दा प्रोग्राम की क्यों आले ही दे नाल सहाबे ही लांदे ने क्यों? मैं उस सहाबा नूं राजी पे कर दे। सहाबा नूं राजी पे करते हैं भई बरोज़े हशर शायद सहाबा कराम सानू मिलन ते आखण वाह बई वाह बचियो, तुसां ते कमाल कर दी है, तुसां ते सानू पिछा रहन ही नहीं दिता। तुसां ते आले ही दे नाल सहाबे ही आख के गोया आल दे नाल साडे ते भी दरूद पढ़ छड़िया। वाह बई वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बंदे समझते ने असीं सहाबा के इंज करांगे कंधा ते सहाबा आखणगे बहुत अच्छे। मेरा जिहड़ा अंदाज़ा है ना, तू सहाबा के करना कंधा भी आखण बहुत अच्छे, उन्हें कंधा अंज फेर के तेरे मुँह ते चपेड़ ना मारी। जिहड़ा मैनू उम्मीद है ओदी वजह सहाबा राजी हो ही नहीं सकते। क्यों? वो तुहानू मैं दसना। जिस तरह अली को अल्लाह कहने वाले पे अली राजी नहीं होता। तुहाडी क्या बात है? सर उठाओ ना यार। जेड़े बंदे हजरत अली नूं अल्लाह आंदे ने वो समझते ने होरे हजरत अली आखणगे वाह भाई वाह तू तो कमाल ही कर छड़ी है। जिस तरह अली को अल्लाह कहने वाले पर अली खुश नहीं होता, सहाबा पर दरूद पढ़ने वाले पर सहाबा भी खुश नहीं होंगे। क्यों? अली भी जानता है वो मैं नहीं वो और है, और सहाबा भी जानते हैं दरूद वाले हम नहीं वो और है। जी मैं जड़ी गल कर लगा मेरे मौला दे फजल नाल इंशाअल्लाह दलील दा तोड़ कोई ना होगा। ਇਹਦਾ मतलब एक गल तो कुरान चो साबित हो गई कि नबियां दे वारिस होंदे ने। और जेड़ा मदीना सजदा नहीं आना चाहता वो मदीना चट्ठा लगा जाए, वो मदीना विरका लगा जाए। को बना लें ना बंदे, मदीना पट्टियां बना लें, मदीना वड़ैचा बना लें। ये तो मदीना सजदा ही है ना। जिहड़ा मदीना सजदा नहीं आना चाहता वो क्यामत तक ना आए। ये मदीना सजदा तो है ना। तो जिहड़ा मदीना सजदा नहीं आना चाहता किसी वजह तो वो आखे मदीना सजदा है ही नहीं। वो है क्यों नहीं? है तो सही ना। तू आना तो आ, नहीं आना तो ना। है तो सही ना। वो अल्लाह दे बंदे है कोई नहीं। और या मदीना सजदा गुजरात है, जेड़ा आना चाहता आए, जेड़ा नहीं आना चाहता ना आए। है तो सही ना।
تو ورثہ دینا چاہنا تو دے، نہیں دینا چاہنا تو نہ دے، وارث ہے تو صحیح رہنا۔ کمال ہے یار، ایک میں دی گل ہے کہ وارث ہے ہی کوئی نہیں۔ بھیا نبیاں دے وارث ہیں، قرآن آندہ ہے نے۔ او یار نبی نے وارث منگے ہے کہ نہیں؟ اللہ دیتا ہے کہ نہیں؟ پھر نبیاں دے وارث ہوندے نے۔ جڑا روڑا ہے وہ میں کر دینا۔ نوجوان دھیان نہ سن، بزرگ سارے جان دیں۔ روڑا یہ وے کہ اسی آنے ہیں نبیاں دے ورثے وچ مال بھی ہوندہ ہے، جانور بھی ہوندے نے، پیڑیاں بھی ہوندیاں نے، کھجوراں بھی ہوندیاں نے، جی میں فدق ہے۔ بولو یار بولو، جی میں فدق ہے ایویں نبیاں دی جائیداد وچ مال، درخت، پھل، زراعت تے زرعی زمین ہر شے ہوندی ہے۔ یہ شیعہ موقف ہے۔ وہ آندے نے نہیں، نبیاں دے ورثے وچ نہ پیڑیاں ہوندیاں نے، نہ ڈنگر ہوندے نے، کوئی اونٹ وغیرہ زراعت کوئی شے نہیں ہوندی۔ چلو انج کر لو، انج کر، لڑنا نہیں، غصہ بھی نہیں کرنا، مہربانی کرنی ہے۔ جتھے بہتے شیعہ ہون اوتھے یہو جہا مسئلہ دی لوڑ کوئی نہیں ہوندی۔ ویسے جتھے زیادہ بندے ہون شیعہ اوتھے مرنا کسے گل کر کے، جتھے اسی کلا کلا میں اتھوں دی گل پہ کرنا۔ انج کر، بہت شکریہ، انج کر، جے نبیاں دے ورثے وچ مال، زراعت، کنک، منجی، گنے، آلو، ایس دور دی گل کرنا۔ اس دور دے جاؤں، کھجوراں، پیڑیاں نہیں ہوندیاں۔ ایک گل تینوں پھر دسنی پینی ہے، وہ ورثہ کیڑا سی جدا نبی نو خطرہ پیا؟ تو آڈی کیا بات ہے؟ وہ یار کوئی تو چیز ہے سی نا، وہ پھر لکھی نے، شکر ہے لکھی نے، جڑی لکھی نے میں تے بحث کرنا، فدق تے بحث نہیں کرتا۔ قبلہ جڑی لکھی نے میں پورے پاکستان بحث فدق دی بجائے او دے تے کیتی ہے جڑی وہ مننے نے۔ جڑی گل کسے مننی ہوئے نا او دے تے بحث اوکھی ہوندی ہے، جڑی قبلہ منوانی پائے او دے تے اوکھی ہوندی ہے۔ چونکہ فدق کو مندے ہی نہیں، مندے کی نہیں۔ او فرمان دیں نبی کہہ رہا تھا اللہ مجھے کوئی ایسا وارث دے جو میرے علم کا وارث بنے، میری حکمت کا وارث بنے۔ یہ دا مطلب ہے نبیاں دے ورثے وچ من گیا نا، علم تے ہوندہ ہے نا۔ سار اٹھاؤ یار، سار اٹھاؤ، تے حکمت تے ہوندی ہے نا، تو جیڑا من سکنا ہے او من جا۔ نبیاں دے ورثے وچ پیڑیاں نہیں ہوندیاں، پھر کی ہوندہ ہے؟ چل انج کر، صراط مستقیم ہوندہ ہے، سبیل خدا ہوندی ہے، امر بالمعروف ہوندہ ہے، نہیں، بہت پڑھے لکھے بندے بیٹھے، نہیں عن المنکر ہوندہ ہے، جائز و ناجائز دی تمیز ہوندی ہے، حلال و حرام دی پہچان ہوندی ہے۔ اے تے نبی چھڑ کے جاندہ نا۔ تو آڈی کیا بات ہے؟ بڑا لطف آن لگا ہے بھائی۔ اگر نبی جائیداد چھڑ کے نہیں جاندہ تو نبی دی جائیداد کی ہوئی؟ علم، حکمت، دنائی، صراط مستقیم، سبیل خدا، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، پورے دا پورا ایک کوئی ترجمہ کرو، دین تے چھڑ کے جاندہ نا نبی۔ بندیاں دا مطلب اسی فدق دی بحث یوں لجے روانگے، اسی آکھاں گے فدق نہیں ہوندہ، اے آکھن کے ہوندہ ہے، تو لڑائی پئی رہ گی۔ کوئی نہیں میں پئی رہن دینی۔ تو مکا گل جے نبی پیڑیاں چھڑ کے نہیں گیا، دین تے چھڑ گیا۔ بول بول، دین چھڑ گیا۔ یہ دا مطلب ہے حضرت زکریا نو اپنے پچھلے دین دا خطرہ سی نا۔ سار یار میرا دھیان نہ دیکھو، بہت شکریہ قبلہ، بڑی لطیف گل پہ کرنا۔ دین دا خطرہ سی، پر دین کسے دے قابو نہ آ جائے، دین نو کوئی خراب نہ کرے، لے بھائی پھر ایتھے ہی موقع۔ اگر نبی پچھے ورثے وچ دین چھڑ کے جا رہے ہیں تے خطرہ دین نو سی نا، تے بی بی ہوئے جڑی بھانجے، آپ ہوئے جڑا ضعیف ہے، سار ہو جڑا سفید ہے، ہڈیاں ہو جڑیاں کمزور نے، حیران میں خطرہ سی دین نو۔ اگر نبی دے صحابہ دین دی حفاظت دی ذمہ داری لے لیں دے تے وڈیری عمرے پتر مانگن دی لوڑ کیڑی؟ نوجوانوں میری بحث سنو مجھے۔ اے حضرت زکریا دا منن والا کوئی نہیں سی، حضرت زکریا دا مرید کوئی نہیں سی، حضرت زکریا دا صحابی کوئی نہیں سی، حضرت زکریا دا امتی کوئی نہیں سی۔
وہ کہڑیاں پیلیاں سن، دین ہی سامنا سی نا، تو کوئی منن والا سامھ جاندہ، اور کوئی مرید سامھ جاندہ نا، ہو سکا پتر دے تے اللہ کدوں آکھیا فکر نہ کر، پتر دی لوڑ ہی کوئی نہیں، کوئی نہ کوئی تیرا منن والا اس مشن نو اگے لے کے ٹر پائے گا۔ یہ مطلب ہے نبیوں کا مشن بیٹوں سے چلتا ہے۔ سر اٹھاؤ جی۔ ماننے والے مان سکتے ہیں، حفاظت نہیں کر سکتے۔ بہت شکریہ۔ منگیا نے بیٹا، اللہ دیتا ہے بیٹا، یہ مطلب ہے بیٹے نے چلانا سی، بیٹا ہی عطا کیتا۔ حضرت زکریا نو اللہ نے بیٹا عطا کیتا، اور بیٹے کو دو شے مثلا کیڑی کیڑی؟ علم، حکمت۔ چل بھائی فدق دی بحث والی فائل بند کر، رکھ قرآن تے ہاتھ۔ اگر محمد علم چھٹ گئے نے پھر محمد دا وارث کون ہے؟ اگر نبی حکمت چھٹ گئے نے پھر محمد دا وارث کون؟ سار اٹھاؤ یار، سار اٹھاؤ۔ یہ مطلب ہے نبی کے منبر پر بیٹھنے کا حق وہ رکھتا ہے جو وارث علم رسول بھی ہو، وارث حکمت رسول بھی ہو۔ ایسا نشے میں چلی نو بلا فصل نہیں بنیا، دوویں چیزاں نے علم اور حکمت۔ اگر نبی علم اور حکمت چھوڑ کے گئے ہیں تو پھر نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، انا دار الحکمت وعلی بابھا۔ اگر میں علم کا شہر ہوں تو بھی دروازہ علی ہے، اگر حکمت کا گھر ہوں تو بھی دروازہ علی ہے۔ مک گئے ہیں، فدق والی فائل بند بھی کر چھڑے پھر بھی علی وارث۔ مولا تعالیٰ جزائے خیر۔ لو جی، واہ شکریہ کہ ہوں میں جناب سجدہ دی عظمت پڑھا، یہی بات سی 37 منٹ میں بحث کر چکا۔ 37 منٹ دی بحث جے سنی ہے دوست نے، وہ توجہ فرمائے تے ایک لائن اچھ سجدہ دی بارگاہ چاہنا چاہنا۔ زکریا والی گل سن لئی، زکریا نو خطرہ سی کہا دا اپنے دین دا، نظام دا، علم و حکمت دا۔ پتر منگیا نے، اللہ پتر دیتا ہے۔ وارث منگیا نے، اللہ وارث دیتا ہے۔ اب پتہ چلا کہ محمد کے بیٹے کی فوتگی پر کافر خوش کیوں تھے؟ کنے بندے اس ویلے میرے نال؟ پیغمبر دا بیٹا دنیا چھٹ گیا تے کافر کعبے دے دوالے آ کے لٹیاں ماریاں تے نچے۔ آس بن وائل دا جملہ سید ابو العلا مودودی نے لکھے، وہ فرماتے ہیں آس بن وائل نے آ کے لوگوں سے کہا سنو لوگو، سنو لوگو، محمد کا بیٹا دنیا چھوڑ گیا ہے۔ انہاں کہ پھر انہاں کیا یہ محفل طرب سجاؤ، اٹھو خوشیاں کرو۔ انہاں کہ کیوں؟ اس نے کہا اب کوئی ایسا نہیں رہا جو اس کا قائم مقام ہو۔ جنہوں قائم مقام نہ میں نہ ہوں دا میرے لوگ تیان نہ دیکھے۔ مدودی فرما دیں کہ کافر کہہ رہا تھا کہ جب اس کا بیٹا ہی نہیں رہا تو اس کا کوئی قائم، انہیں پتہ لگ جاندہ ہے۔ یہ جدو صدر علوی عارف علوی جائے کدھر بیرون ملک، او دا قائم مقام کون ہوندہ ہے؟ جی وہ یارہ سینٹ دا چیئرمین کی ہو گیا جی کہ کوئی ٹرانسپورٹر ہوندہ ہے؟ وہ دو دی سینٹ دا چیئرمین او دا قائم مقام ہوندہ ہے۔ قائم مقام دا پنجابی ترجمہ ہے جیڑا مگروں کام چلائے۔ کنے سنے ہیں؟ جیڑا مگروں کام چلائے۔ صدر جائے تے قائم مقام، سینٹ دا چیئرمین کی بلا پڑھے لکھے دوست، تاکہ وہ پچھوں کام بند نہ ہوئے، جیڑی ڈا کے پاکستان دی وہ وصول کرے، کسی نے جواب دے وے، معاملہ سامنے وے۔ جیڑا پچھوں ایڈی پنجابی اچھی شاید ہی کوئی نہ ہوندی ہوئے جیڑی میں عرض پہ کرنا۔ قائم مقام جیڑا پچھوں کام چلائے، یہ دا مطلب ہے کافر نو بھی پتا سی جے دا پتر کوئی نہ رہا پچھوں کام نہیں چلو۔ کیا بات ہے توڑے سنن دے؟ کافر بھی جانتا سی، جے کافر نو شک بھی پہندہ کہ دے یار دوست کام چلا لیں گے،
کیا بات ہے. تے بیٹے دی فوت کی تے خوش کیوں ہوندا؟ ہو سکیا مک گیا جدین، ختم ہو گیا جدین، ایدہ تے بیٹا ہی کوئی نہیں رہا. تے جے بیٹے تو بغیر کافر دی نظر چ کم نہیں چلدا تے اللہ ہی فرما دیندہ میرے نبی اس کافر نو آگ میں نو پتر دی لوڑ ہی کوئی نہیں، میری امت ہی کافی ہے، میرے صحابہ ہی کافی نے، میرے منن والے کافی نے. اللہ فرمایا ان کی بکواس کو ابھی میں بند کرتا ہوں، تیرا نظام بھی رہے گا، نام بھی رہے گا، نسل بھی رہے گی، اصل بھی رہے گی. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. تیرا دشمن بے نام رہے گا، تیرا دشمن بے نشان رہے گا، اس لیے کہ ہم نے تجھے بولو جی کوثر عطا کی ہے. پیر کرم علی شاہ تو لے کے طاہر القادری تک پوری دنیا دے مفسرین نے لکھیا ہر نبی کی نسل اس کے بیٹے سے چلی تھی، محمد کی نسل اس کی ایک بیٹی سے چلی. اسی بیٹی کو عطا کر کے اللہ نے کہا ہم نے تجھے کوثر عطا کی. اپنے رب کی نماز پڑھ اور قربانی دے، تیری نسل بھی رہے گی، اصل بھی رہے گی، دین بھی رہے گا، نظام بھی رہے گا، اسلام بھی رہے گا. کس کی وجہ سے؟ کوثر کی وجہ سے. اور وہ ہے سیدہ بطول. اس کا مطلب ہے تقریر مکمل ہو گئی. صرف نبی کی بیٹی کا نام فاطمہ نہیں، دین کی بقا کا نام فاطمہ. آباد رہو. احیاء اسلام کا نام ہے بطول، بقائے دین کا نام ہے بطول. زہرہ ہی کی وجہ سے پورا نظام کائنات باقی ہے. اللہ کا اسلام، نبی کا دین، نظام مصطفیٰ کی بقا کا نام ہے بطول. اے تحفظ دے ادارے نے، کوئی جرنل ہے، کوئی کرنل ہے، کوئی برگیڈیئر ہے، انہوں دسن لگی ہے نا اگوں بھئی میں جی تو انہوں دسنا آندہ میں انہوں کی دسنا ہے. کمر جوید باجوے نو بندہ دسن لگے کہ اوتھوں تک ساڑی سرحد ہے، آندہ میں انہوں کی دسنا ہے. جیڑا چیف ہے نا، جیڑی ساڑی حد ہے نا زمینی، وہ انہوں ہی پتہ ہے کتھے باؤنڈری لائن ہے، کتھے بارڈر ہے. وہ ہوا دی حدود نو بھی جانتا ہے کہ ایتھوں تک ساڑی حد ہے، اوتھوں تک انہوں دی حد ہے. تو سن دے ہو نا انہوں دا طیارہ ساڑی حدود چاہ گیا. چیف ہندہ ہی ہوئے جڑا زمینی حداں تو بھی واقف ہوئے. کیا بات ہے. فضائی حدود تو بھی واقف ہوئے اور بحری حدود تو بھی واقف ہوئے. سمندر ہے ساڑا کتھوں تک سمندر ہے. اے میرا خیال ہے جڑے گجرات سبزی بیچتے ہیں انہوں کو لے پوچھنا چاہیے ہے. ایتھوں کو سبزی فروش اٹھ کے آرمی چیف نو آکھے تو انہوں میں دسا بندے آکھن گے وہ بسلے بے جاؤ مرے توں کی دسنا. یہ دا مطلب ہے جڑا حفاظتی ادارہ ہوئے نا وہ دیکھو لو پوچھی دے. آئے ہائے کی میں پڑھنا پیا. میں نہ جڑا حفاظتی ادارہ ہے اور زمین دے رستے تو بھی واقف ہے اور فضا دے رامہ تو بھی واقف ہے. تا مولا علی فرمایا سی مجھ سے پوچھ لو میں زمین کے راستوں سے آسمان کے راستے زیادہ جانتا ہوں. یہ دا مطلب ہے بطول کی وجہ سے دین کی بقا ہے. اور یار بقا کے ادارے سے پوچھا جاتا ہے، بتایا نہیں جاتا. یہ زہرا کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ نبیوں کا ورثہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. دین کی بقا کو بطول کہتے. اللہ اتھارٹی کیا دے رہا ہے اور بندے کیا سوچ رہے ہیں. میرے عزیزو جو درود رسول پہ ہے وہی درود بطول پہ. اللہم صلی اللہ محمد. میرے لوگ دیکھو جی واہ آل محمد. یہ جو آل ہے نا اسی کو بطول کہتا. جس آل میں بطول نہیں آل ہے ہی کوئی نہیں. ہر نبی علیہ السلام
میرا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آخری لطیف گل کر رہے ہیں، یہ آلہ ہی بتاتی ہے نبوت بھی ختم ہے، رسالت بھی ختم ہے۔ نبی کے بعد آلہ ہی ہے، اس آلہ ہی کے مرکز کو بطول کہتے ہیں۔ تیری نسل رہے گی بطول کی وجہ سے، تیری اصل رہے گی بطول کی وجہ سے۔ اس کوثر کے سب سے پہلے ثبوت کو حسن کہتے۔ تھوڑے بندے بولیں، تھوڑے بندے بولیں۔ شام دے دربار ایک بندہ بڑا مچیا سی، امام حسن نے فرمایا تو کون ہے؟ اس اپنے ابے دا نام دسیا۔ امام حسن فرماندے او تیرا ابا سی؟ ہو سکا کیڑا؟ اجا دسنا پیا؟ ہو سکا جی۔ فرمایا میرے نانے نو سب تو پہلا ابتر او نہیں آکھیا سی نا؟ ہو سکیا آہو جی۔ تے فرمایا جدو تیرے جنو تو پیو آنا ہے اس میرے نانے نو آکھیا ابتر، تے اللہ فرمایا اِنّا شانیہ کا ہوون ابتر، تیرا دشمن بے اولاد رہے گا۔ اے تیرے ابے نو تے اللہ بے اولاد آندہ، تو کون ہے؟ بھائی کیا بات ہے۔ نبی کی نسل باقی ہے تو بطول کی وجہ سے، نبی کی اصل باقی ہے تو بطول کی وجہ سے۔ اصل جڑ کو کہتے ہیں، اسی لیے ام ابیہا کہا گیا۔ دین کی اصل کی بقا کی ضامن بطول۔ پوری دنیا میں جو اسلام نظر آ رہا ہے اس کی بقا کی ضامن کا نام بطول ہے۔ جس پر درود پڑھا جائے اس سے بحث نہیں کی جاتی۔ سلیمو تسلیما، درود پڑھو اور تسلیم کرو جس طرح تسلیم کرنے کا۔ رسول تے بھی اوہی درود ہے، بطول تے بھی اوہی درود ہے۔ رسول گل کرے تے تسلیم کرو، اگو بحث نہ کرو۔ بطول گل کرے تے تسلیم کرو، اگو بحث نہ کرو۔ رسول آکھے اللہ ایک کے، بس مانو، بحث نہ کرو۔ بطول کہے فتق میرا ہے، مان جاؤ، بحث نہ کرو۔ اس بحث نے وال چٹے کی تنے بطول تھے۔ آباد رہو۔ افسوس ایک گل دی، صرف سلام بندے کر دینے شہید فوجیاں دیا قبریں تھے۔ میجر عزیز پٹی سلام ہے، شریف شہید سلام ہے، راشد منہاج سلام ہے۔ سلام دے قابل ہوندے نے جنہ جانا دے کے دفاع کیتا ہوئے، جنہ تیرے پاکستان دیا سرحداں دا دفاع کیتا ہے، وہ سارے سلام دے قابل نے۔ شہید دی بیٹی آ جائے کسے دفتر جی، میں پیانا ہی انہیں جو دفاع کیتا ہے پاکستان دا، شہید دا بیٹا آ جائے تے لوگ کرسی دیں دیں، تے جے بیٹی آ جائے اٹھ کے افسر کھڑا ہو جاندہ، وہ اندر سر تسی بیٹھو، وہ اندر تو جاندہ ہی نہیں ہے کون ہے، تے نہیں پتہ لگتا، کرسی اپنی دے کے اندر اے دیتے بہو۔ یہ دا مطلب ہے جنہیں قربانیاں دیتیاں ہون انہاں دیاں تیاں نو کھلاری دا نہیں۔ ایک گل دا افسوس ہے، خدا دی قسم قربانی دیتی ہوئے صحیح، اور بندیاں تے خدا دی قسم 4 فٹ راہ چھڑ چھڑیا ہوئے نا، 4 فٹ رستہ گلی جو پچھے گیٹ لا لیا ہوئے تو لوگ اندر اگے گڈی نہیں سی لنگ دی، لو بھائی لگا لو، سارا پینڈ اندر ہے آجے بھائی تھی جدے پیو نے راہ چھڑیا تے ساڑیاں گڈیاں آن جان لگیاں، نکیاں نکیاں قربانیاں دیتیاں ہون تے لوگ تیاں دا بھی شکریہ ادا کر دینے، اور جس تیری حشر چی شفاعت کرنی ہے وہ دی تینوں مارے آئی۔ تیاں امیران دیاں بھی اوڈیاں پیاریاں ہوندیاں نے تے غریباں دیاں بھی اوڈیاں ہی۔ تو انہوں پتہ ہے لین لاڈ بندہ ہوئے تو اپنی بیٹی نو پراڈو چکالتا ہے، تے جڑا غریب ہوئے وہ سائیکل تے پچھے پاویں کپڑا رکھ کے بائے انہیں اتھے بانا تے ہے نا، تی تا تی ہوندی ہے نا۔ ایک گل ضرور ہے، امیر دی تیج تے غریب دی تیج تی ہون دا فرق نہیں ہوتا، لیکن مزاج دا فرق ہوتا ہے۔ جڑی پٹھے تے اٹھا مناندی ہے وہ بھی کسے دی تھی ہے نا جی، تے جڑی مالک دی تھی ہے پٹھے تے مالک دی تھی وہ 5 منٹ پٹھے تے کھلو نہیں سکتی گرمی دی وجہ تو، ماحول دی وجہ تو، انہوں جا کے آخ وہ بھی کسے دی تھی ہے جڑی اٹھا بھی پاندی ہے،
وہ آدھے نہیں بھائی انج نہ آکھو، وہ تو بیچاری پیو دادے تو اٹا بناندی ہے، وہ دا ماحول 1000 باری ویکھیا ہے، اے جنوں تو پیا نہ ایتھے کھلو اس کدی یہ ماحول ویکھیا؟ رکھ ہوئی مولوی قرآن تے ہاتھ، زہرا کدی یہ ماحول ویکھیا سی؟ تے نبی دی نواسی نے کدی شام دے بازاراں دا ماحول ویکھیا؟ اے ماواں دھیاں اوکھیاں ہوئیاں نے، ایک باری میرے نال دعا کرو کسے دی تھی اوکھی نہ ہو، آباد رہو، آمین آکھیا جے، کسے دی تھی نہ اجڑے۔ آنسو آ گیا تے 8ویں امام فرماندے نے تارا اکھ نال دعا کرو تے جلدی قبول ہوندی۔ میں جلدی دعا کر دینا اکھ خوش کرن تو پہلا، یا اللہ کسے دی تھی نہ اجڑے، کسے دی تھی نہ اجڑے۔ تے جے اجڑ جائے مقدر اجاڑ دے وے تے خالقہ پھر جیوں دے پیو نو مل پوے۔ قبرہ ناڑ گلنا اوکھیاں صدقے جاواں، میں 2 تیاں، ایک دا ذکر شاہ جی کر گئے نے، ایک دا میں کر دینا تے دعا کرنے ہاں۔ آنسو بڑی برکت والی چیز ہے، وہ بھی زہرا دیاں تیاں دے گاہ میں چایا ہوئے، بطول دیا پتراں دے گاہ میں چایا ہوئے۔ لوگ 10 محرم نو سانو ویکھ کے ہس دے نے تے روئے نے تے مری دے واقعے تے رو پین، روئے نے تے سیالکوٹ جڑا قتل ہویا ہے انجینئر سری لنکا دا، او دے تے میں بندے روندے ویکھے نے جڑے محرم وچ پیپسیاں پیندے تے کرکٹ کھیڑ دے، اکھاں چانسو میں ویکھے۔ ایک وکیل دے میں کہا سر کی ہویا جی؟ کہنے لگا یار افسوس ہے پردیسی سی۔ میں کہا کون؟ اس آگے سری لنکا دا انجینئر۔ پھر کہنے لگا چلو جے گستاخ سمجھ کے مار ہی دیتا نے تو دی لاش کسیٹ کے سڑک تے کیوں لے آندی نے؟ میں کیا ہویا کہ آندہ کلیجے نو ہاتھ پہ گیا، واہ یار مسلمان، سری لنکا دے انجینئر دی لاش نو کوئی اوتھو درو کے سڑک تے لے آئے تے تیرے دل نو ہاتھ پہ جاندہ ہے، پورے کوفے جو مسلم دی لاش پھیری نے، تیرا کدی دل نہیں پسیجیا؟ رسول دا پتر دی لاش تے گھوڑے دوڑائے نے، تیرے کدی کلیجے نو ہاتھ نہیں پیا؟ تیاں تیریاں بھی تے میریاں، دعا کرو جیوں دے پیو نو مل کے دکھ دسے۔ میں جدوں 2005 قبلہ حج تے گیا، نبی دے روزے اگے میری چیخ نکل گئی، تو انہوں پتا نہ کھلون دیں دیں نہ رون دیں دیں۔ مینوں بندہ اگے لے گیا، کہنے لگا کیوں پاسپورٹ کھوانی؟ میں بے بس ہو گیا، آندھا ہویا کی ہے؟ میں کیا ہمیں چیتا آ گیا، آؤ قبر جتھے ماما دھیاں بہ کے رو دیا رہی ہیں۔ بطول بھی ایسے قبر تے دکھ سنائے نے، بطول دی دھی بھی ایسے قبر تے دکھ۔ میرے نہ رڑو تو اڈی ہائے تو صدقے ہاں، واری واری روئیے، میں گل کرنا تسی رو لو، تسی کرو جے میں رو پا کیویں میں دسنا۔ 2 تیاں پیوان دی تسکین سا، ہائے تو اڈی آئیے دا تو تانوں پتہ ہے، 2 کائنات تے تیاں گزریاں نے ہے صدقے جڑیاں باپ واسطے تسکین دا باعث سا۔ وڈی دادی ہے، چھوٹی پوتری ہے، صدقے جمع آ گیا سارے ذہن۔ دادی دا نام ہی فاطمہ ہے، واہ صدات و غیر صدات۔ پوتری دا نام ہی فاطمہ ہے، رسالت ماں بھی بیٹی دا نام فاطمہ رکھے، تو امام حسین علیہ السلام بھی ساریاں بیٹیاں دا نام فاطمہ رکھے۔ جڑیاں 2 میں پہ پڑھنا تو ذہن چاہ گئی ہیں، ایک دادی ہے، ایک پوتری ہے، ایک زہرا ہے، ایک سکینہ ہے۔ آگے ذہن ہوں دہراؤ 2-3 جملے، تو میں دعا کرنی ہے یا ماتم ہے؟ دعا مجلس تو بعد دعا ہے جی؟ ماتم ہے، ماتم ہے، ٹھیک، ماتم تا جملہ کہہ دینا بس۔ تسی میرے نہ 2 باری لڑنا ہے، میں کی آکھیا ہے؟ ایک دادی ہے، یارہ بولو اپنی باری تو بولو، اے میں رون واسطے میں ایک ہور کی، ایک دادی ہے، صدقے جاواں پوتری، اس طرح بس ایک باری میں تے ایک باری تسی، وہ بھی فاطمہ ہے، صدقے جاواں اے وہ بھی فاطمہ ہے، ٹھیک۔ اچھا اگلا جملہ اوکھا ذرا، وہ تواڈے اسے اوکھا آ گیا ہے، میرے والا سوکھا ہے۔ میں کہا وہ بھی فاطمہ ہے، وہ بھی فاطمہ ہے، وہ بھی پیو دی تسکین ہے، وہ بھی پیو دی تسکین ہے۔ اے دا باپ آندہ سی تو نہ ہوئے تے گھر چنگا نہیں لگتا، او دا بھی پیو آندہ سی جس گھر تو نہ ہوئے مینوں گھر ٹھیک نہیں لگتا۔ ایتھوں تک آ گیا، ہن جملہ میرا سوکھا تے تہاڈا اوکھا ہے۔
دادی مدینے دفن ہے. ایک باری منہ چو کڈو یار کتنے دفن ہے. ویکھو تو صحیح آنسو کیویں آوندا ہے. شام دا لفظ ہی اوکھا ہے. میں پیانا دادی مدینے دفن ہے. پوتری شام آکھو شام دفن ہے. اگلی بڑی عجیب گل ہے. دادی روندی سی تے مدینے والے تنگ سن. پوتری روندی سی تے شام ہے صدقے شام والے تنگ سن. مدینے والی کول بھی ایک علی سی, شام والی کول بھی ایک علی سی. مدینے والی کول علی سی شوہر دی شکل ہے, شام والی کول علی سی ویر دی شکل ہے. ہن تمہاں دا درد سن لو. مدینے والا علی مدینے والی نو آندا سی میں وکھرا مکان بنایا, اندر بہ کے رو لیا کر, میں باہر تیری حفاظت کراں گا. شام والا ہاتھ چوم کے آندا سی میں تینوں کتھے لے جاؤں. میں بھی پابند صلاح بات رہو, تو بھی پابند صلاح سلے. ہن تساں سن لینے مصائب بڑی بی بی دے وہ شاعری پڑھ گئے نے. میں معصوماں دے 2 وین پڑھ دے. طاہر نا ہے یزید دے نوکر دا. کی نا ہے؟ طاہر خاص نوکر, پرسنل سیکٹری جنہوں اندر. او دا کمرہ بالکل یزید دے کمرے دے نال سی. کوئی بندہ یزید نو براہ راست نہیں سی مل سکتا. پہلے اینو ملتا سی. کھانا یزید اے دے ہتھوں کھاندا سی, ٹیسٹ کر کے دیندا سی. اس طرح سمجھو کہ پور اعتماد سی وہ بے غیرت اے دیتے. اے دا نا طاہر. امام حسین دا سر اس طاہر والے کمرے سی. کدی نہ روو, تہاڈی ہائے میرے تک پہنچی. امام حسین علیہ السلام دا قبلہ کٹیا سر اس طاہر دے کمرے چ رکھیا سی اعتماد دی وجہ تو کہ قیمتی سارے ایک دے ضائع نہ ہو. وہ طاہر ایک دن یزید دے سامنے حاضر ہویا تے کہنے لگا میں ایک گل کرنی. ہو سکا کر, ہو سکا میرے تے اعتبار کرنا ہے کرنا, اعتماد کرنا ہے کرنا ہے, کیوں پوچھنا ہے. کہنے لگا جڑا سر میرے کمرے چ ایک کدھر ہور جگہ نہیں رکھیا جا سکتا. ہو سکا کی ہویا. کہنے لگا تو یقین کریں تو گل کراں. کہنے لگا ایک بندہ تو ہے جدے تے مینوں یقین ہے, تو بیان کر. کہنے لگا میں خواب دی گل نہیں کرتا, اللہ گواہ ہے. میں زندہ موجود کھلیاں آنکھاں دی گل کرن لگا, یقین کریں گا. ہو سکے گل کر, مینوں تیرے تے اعتماد ہے. کہنے لگا اے نال زندان ہے, اوتھے تو اپنے کمرے ستا ہونا ہے, اے میں اپنے کمرے چنا ہے, اے سارے میرے والے کمرے. ٹھیک اندر جدو رات ٹل دی ہے نا, وہ زندان چ بچی روندی ہے. یزید کہنے لگا تو پریشان کیوں ہے. ہو سکے اگلی گل تے تو اعتبار نہیں کرنا. کہنے لگا میں کراں گا گل تے کر. اندر جڑے ویلے وہ بچی یا ابھی آندی ہے نا, یا ابھی, ہائے میرا بابا, اندر میں کھلیاں آنکھاں نال ویکھیا اے سر تھلیوں پرواز کردا ہے, چھت تو پھر واپس آندا ہے. ہو سکے تو اندازہ لا کہ کسے بندے دے سامنے کھلیاں آنکھاں دے سامنے اگر کٹیا سر آپ ہی اٹھے اتوں جا کے تھلے آوے. کہنے لگا میں بستر تے نہیں ہوندا, میں اس دیوار دے کونے وچ ڈردا تے معافیا منگنا اللہ کولوں کدھرے عذاب اس شہر تے نہ آ جائے. مینوں اس کو ڈر آوندا ہے, تو سمجھیا ہوئے گا مینوں خواب آیا ہے یا میری آنکھاں نے دھوکا کھادا ہے. میں آپ انج اٹھدا سر ویکھیا, میں اس کمرے سو نہیں سکتا, یا میرا کمرہ بدل یا سر لے جا. اے بے غیرت کہنے لگا او جے بچی نہ رویت. صدقے بھائی آباد رہو. سر ادو اٹھتا ہے جدو بچی روندی ہے. تسی بلاؤ حسین دے بیٹے نو, حضرت سجاد تک بندہ آیا, اس بلا کے میرے مولا نو آکھیا او کون ہے جڑی روندی ہے. میرے مولا فرماندے ساریاں روندیاں رہے, تو کدی گل کرنا. آندا چھوٹی بچی. میرے مولا فرماندے نو میری بہن ہے, میری پیو دی جائی ہے, بابے نو یاد کر کے ادھی رات نو کیوں روندی. ہو سکیا میرے مولا فرماندے نے ظالم اکھ تے دی لگ دی نہیں,
जे अख लगे तो शायद बाबा याद आउंदा, बाबा याद आउंदा ते मकतूल ते मजलूम दी बेटी है रोवे भी ना। कहने लगा कोई तरीका है जो बच्ची ना रोवे? बस ये मेरे मौला की आखना सी। मेरे मौला फरमाते मैं जाना तू एक बारी सार भेज दे। अगली गल मेरे मौला ने इस अंदाज ना की है, फरमाया मुमकिन है फिर ना रोए। थोड़ी हाय तो सदके मुमकिन है फिर ना रोए। और जो सर आया ना जिंदान उदों बीबी पाक हजरत रबाब की झोली में सन। मैं त्रैवे जुमले पढ़ देन लगा। उस वेले मेरे मौला ने फरमाया हजरत आज़ादारो हजरत बीबी पाक जिहड़े मासूमा सन मैनू माफ़ करना, मातमी किबला गुस्सा करते हैं। कमज़ोरी का लफ्ज़ इस खानदान नाल लगता नहीं, लेकिन मैं मजबूर हाँ। बीबी पाक ज़ाहिरन बहुत कमज़ोर हो चुके सन, रंग जर्द रहिंदा सी, अखां सफ़ेद हो गई जाग जाग के, कन जख्मी सन, पट्टी कोई नहीं सी, ते पैरां च वरम सन, ते बीबी टुरदे औखे सन। बीबी माँ की गोद ही सन। जो हजरत सज्जाद आख्या अम्मा सकीना नू पुछो बाबे नू मिलना है, एकदम उठ के बीबी जमीन ते खड़ी हो गई। बीबी फरमाती है सकीना मैनू दसना मैं तेन चुक के लै जाऊँ। फरमाया नहीं मैनू दसो बाबा किथे वे। हजरत सज्जाद ने सर मुबारक सामने करके फरमाया बाबा नहीं। सकीना बाबे दा सहारे एक लम्हे तो पहला बीबी जमीन ते लेट गई। मैं दुआ कर लगा, जिवें ही बीबी लेटी है मेरे मौला फरमाते हैं सकीना बाबे नू मिल। लेटे क्यों? फरमाया वीर की दसा सारी जिंदगी प्यो लेटता सी ते मैं सीने ते आउंदी सा, अज मेरा दिल करदा मैं लेटा मेरे बाबे दा सारा इत्थे रख। सादात तो गैर सादात जिथे मैं हुण कुरान रखे है, हुण तुसी देखो आ सीने ते कुरान है ना, इथों मेरियां अखां ते कुरान दा कितना फासला? थोड़ा फासला है। बीबी दे इत्थे सारा आ, बीबी लेटे सन। तुसी अंदाज़ा लाओ कि मेरे मौला दा रुख अनवर बीबी दियां अखां तो कितनी दूर सी। अज़ादारो औखा जुमला है। जदों बीबी ने बड़ी देर बाद प्यो नू एडी नेड़ियों वेख्या ना, बीबी रीश मुकद्दस ते हाथ रख के गौर नाल वेख के फरमांदी है बाबा तेनू भी मुंह ते मारिया रे। मैं तो ज़रबा गिनती रही। आबाद रहो। मेरा ख्याल है दुआ कर ली है। चलो थोड़ी हाय नाल वहन कर दो। तीजे वहन तो बीबी दी रूह परवास की है। नौजवानों पहला वहन करके बीबी फरमाती है बाबा इंज बाबा तेरे सामने मैनू शिमर ने मारिया सी ना, उस उथों लैके मैनू शाम तक मारिया ते मार तो ज्यादा तकलीफ। फरमाते ने वो मार तो बहुत ही तकलीफ कदों? फरमाया बाबा जदों मारदा सी आंदा सी अब्बास नू बुला। मैं तमाचा चलती रही तो चाचे दे ताने भी बर्दाश्त। आबाद रहो। दूजा जुमला बीबी फरमाया बाबा तुसी मैनू मदीने उठांदे सो, जदों उतारन लगदे सो ते चाचा अब्बास उठांदा सी, अब्बास बाहर जान लगदे सन ते वीर अकबर उठांदे सन। जी सकीना। फरमाया बाबा जिदे पैर जमीन ते नहीं सुनन लगन देंदे मैं घोड़ियां नाल भजदी। लो जी तुसा बहुत कमाल दा सुनिया। आखिरी जुमले ते आओ दुआ करिए। मातम है जी, मातमे बस जुमला कह देना जी। मैं करना जी, दुआ कर देना, जरूर कर दे। हर बंदे की दुआ ज़हन च रखो तो मैं पहला जुमला आखन तो दुआवां ही कर दे। खालिका तू जानना ना मेरे अजीज़ नू की दरकार है, उन्होंने की दरकार है, की भी परेशानी है, मेहरबानी फरमा। असी बहुत छोटे लोग हाँ, तू अकबर है। मैं तेनू 3 वास्ते देन लगा, तेनू अली असगर दे आखिरी साह दा वास्ता। साडे गुनाह माफ कर, साड़ियां दुआवां कबूल कर। दूजा वास्ता बीबी सकीना दी आखिरी हिचकी दा वास्ता, साडे गुनाह माफ फरमा, साड़ियां दुआवां कबूल फरमा। तीसरी इल्तिजा करना बीबी ज़ैनब दे शाम दे बाजार बह के टुरन दा वास्ता, साडे गुनाह माफ फरमा, साड़ियां दुआवां कबूल फरमा। लो जी हुण दुआवां ज़हन च रखो ते आखिरी जुमला आखां। दोवां हत्थां विच बाबे दा चेहरा लैके इत्थे बीबी दी रूह परवाज़ कर गई। कदों जदों अंज वेख के बीबी फरमांदी है बाबा एक बारी बोल के दस
میری دادی دا سر کنی عمر سفید ہویا؟ فرمایا 18 سال. سغرا دا فرمایا 7 سال. فرمایا آنکھاں کھول میں 4 سال آج ضعیف ہوں. یا حسین، واہ حسین.